میں کہتا ہوں تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث، تمام اہل تشیع جو نمازی ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں نا، ایک محلے کا کونسلر نہیں بنا سکتے۔ یہ دین سے دوری ہے کہ پنڈی سے دوری ہے؟ شرابی آدمی بھی ہے نا، وہ بھی عالم دین کی سطح صاحب جیسے ایک شرابی آدمی، اس کے ساتھ بیٹھ کر مرزنگیوں کو کافر قرار دلا لیا، اسلامی آئین بنوا لیا۔ تحریک لبیک کا جو ہارڈ سٹائل ہے، اور یہی ہارڈ سٹائل عمران خان صاحب کا بھی ہے۔ سعد رضوی اٹ سیلف کیسا آپ کو لگا؟ ذاتی طور پہ بہت ناحساب، لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نا، بالکل ناپختہ اور چھوٹے لوگ، وہ ان کو صحیح لائن پہ آنے نہیں دیتے۔ سعد رضوی صاحب بیٹھے ہوں، سعد سراج الحق صاحب بیٹھے ہوں، ابو سعید صاحب بیٹھے ہوں، سرور اجاز قادری صاحب بیٹھے ہوں، ادھر کاظمی صاحب بیٹھے ہوں، تو جب اس طرح کی ہستیاں بیٹھ جائیں گی، وہ جو ادھر ارد گرد پگے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک جو ہے بجائے بہتری کے نقصان کا باعث بنی ہے، کہ جو علماء کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی علماء کھڑے کر دیتے ہیں۔ پہلے کچھ نہ کچھ علماء اندر نظر آ جاتے تھے، اب یہ نہ خود اسمبلی میں جانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہ دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ تو بس ان کی یہ ایک سیاسی ناسمجھی ہے، اگرچہ ان کا عشق جو ہے وہ تو ایک ہے، لیکن سیاست کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو ہمیں تو بڑی امید تھی کہ سعد رضوی تو سیٹ اپنی لازمی جیتے گا، لیکن وہ بھی نہیں لے کے گئے۔ نہیں، جیت سکتے تھے سیٹ، ایک سیٹ جیت لینا یا 10 سیٹیں جیت لینا، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بات تو یہ کہ سسٹم کو کیسے دیکھیں، نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور 6-7 سیٹیں ان کی تھیں، مفتی محمود صاحب کی 7 سیٹیں تھیں بٹو دور میں، جماعت اسلامی کی 5 سیٹیں تھیں، صرف 19 لوگ تھے، لیکن سمجھدار لوگ تھے۔ ان 19 لوگوں نے بٹو صاحب جیسے ایک شرابی آدمی جو کہ کہہ لے کوئی مذہبی نمازی نہیں تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر مرزنگیوں کو کافر قرار دلا لیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی آئین بنوا لیا۔ تو ایک دانش مندی تھی نا کہ کیسے کام لینا ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں یہ شرابی، ہم اسے ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں، تو اسے کام کیسے لیتے؟ تو ابھی تحریک لبیک کا جو ہارڈ سٹائل ہے، اور یہی ہارڈ سٹائل عمران خان صاحب کا بھی ہے۔ میں تحریک لبیک کے ہارڈ سٹائل کے بھی خلاف ہوں، اور عمران خان صاحب کے بھی ہارڈ سٹائل کے خلاف ہوں۔ سعد رضوی اٹ سیلف کیسا آپ کو لگا؟ ذاتی طور پہ بہت نائس آدمی ہے، بہت نائس آدمی ہے، اور میری جتنی دفعہ میٹنگ ہوئی میں اس سے امپریس ہوا ہوں، لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نا، بالکل ناپختہ اور چھوٹے لوگ ہیں، ان کو عزت زیادہ مل گئی ہے، اور وہ ان کو صحیح لائن پہ آنے نہیں دیتے، چونکہ ان کے اپنے قد بہت چھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میاں جلیل شرقپوری جو بات کر رہا ہے سب اتحاد کی، تو بڑی بڑی پارٹیوں کے جو لیڈر ادھر آگے بیٹھ گئے تو ہم کہاں بیٹھیں گے؟ ان کو اپنی کرسیاں نظر آتی ہیں کہ ہم سامنے بیٹھنا پڑے گا، تو وہ پھر بعد میں کہتے ہیں انہوں نے چھوڑے جی یہ بات، اس کا کیا فائدہ جی، کیوں ادھر؟ اب دیکھیں نا، سعد رضوی صاحب بیٹھے ہوں، سعد سراج الحق صاحب بیٹھے ہوں، حافظ سعید صاحب بیٹھے ہوں، سرور اجاز قادری صاحب بیٹھے ہوں، ادھر کاظمی صاحب بیٹھے ہوں، تو جب اس طرح کی ہستیاں بیٹھ جائیں گی تو وہ جو ادھر ارد گرد جب پگے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ اچھا ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے پھر یہ بس وہ اپنی سیٹ کے لیے وہ بھیڑا گھر کر رہے ہیں، حالانکہ سعد رضوی پازیٹیو سوچتے ہیں، اور میں تو ان سے بہت امپریس ہوں۔ میں تو خود بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ اگر سعد رضوی کو اسپیکر مل گیا نا، قومی اسمبلی کے اندر بات کرنے کا ایک مائک مل گیا، نہیں، تو بڑا نائس آدمی ہے، اور ان کے اندر سمجھداری بھی ہے، تحمل بھی ہے۔ ہم مولانا ہم میاں صاحب ہم کوشش کریں گے کہ سعد رضوی کو آپ کے میسج پہنچانے کی کہ چلے اب الیکشن ہو گئے ہیں، دیر آ جائیں درست آ جائیں۔ ابھی بھی وہ سیاست کو سیاسی طریقے سے لیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی صرف جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں، میں کہتا ہوں تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث، تمام اہل تشیع جو نمازی ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں نا، تو ایک محلے کا کونسلر نہیں بنا سکتے جب تک آپ بے نماز کو ساتھ نہیں لے کے آتے۔ ہر محلے میں بے نماز زیادہ لوگ ہیں، تو اگر ہم صرف یہ کہ نہیں صرف نمازی لوگوں کو اکٹھا کرنا، تو سیاست تو نہیں آپ کر سکتے۔ پھر تبلیغ کریں، بس ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا کام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانا، لیکن جب پولیٹکس کرنی ہے تو پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نظام حکومت دینا ہے، تو نظام حکومت دینے کے لیے تو سب کو ایک دفعہ ایگری کرنا پڑے گا، تو اس میں شرابی بھی ہو سکتے ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہو سکتے ہیں، تو سب کو سمجھانا پڑے گا کہ یار یہ راستہ صحیح ہے۔ تو صحیح راستے کی طرف چلانے کے لیے جو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا مودودی تھے، مفتی محمود صاحب سے بڑے لوگ تھے، ان کا سوچ بڑی تھی، ان کا سٹائل بڑا تھا، تو ان لوگوں نے سیاست جو کی ہے وہ آج تک مثال ہے۔ اچھا، جاتے ہوئے سعد رضوی کے لیے کوئی میسج؟ سعد رضوی صاحب کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ جیسے ان کی اپنی پازیٹیو سوچ ہے، وہ اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ بندے ان کی عزت ضرور کریں، لیکن ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ مشورے ان کو ٹھیک نہیں دیتے، اور تمام مذہبی جماعتوں کو
چلو میری بات پہ نہیں آتے، شاید ان کو یہ نظر آتا ہو کہ بھائی اس کے کہنے پہ اگر کریں گے تو شاید کریڈٹ، میں تو کریڈٹ لینے والا سٹائل ہی میرا نہیں ہے کبھی بھی. وہ خود آگے بڑھیں، تمام مذہبی جماعتوں کی ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور پھر دیکھیں گے انقلاب کیسے آتا ہے. لوگ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں گے، نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں گے. پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر بہت پیاس ہے، سیاسی قیادت نہیں ہے. لیکن جب مذہبی لوگ بھی قیادت نہ دیں تو لوگ پھر کدھر جائیں؟ نہیں، یہ دین سے دوری ہے کہ پنڈی سے دوری ہے؟ نہیں، دین سے دوری کس بات کی؟ جو ووٹ نہیں ڈالا کسی بھی اس بار تو سیاسی نہیں، دینی لوگوں سے مایوسی ہے. ایک شرابی آدمی بھی ہے نا، میں تو زمانہ طالب علم میں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی عالم دین کی عزت کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ نیک آدمی ہے، اس کی عزت کرتا ہے. بھلا خود وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن نمازی کی عزت کرتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے.